سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے والے فرعون اور ان کے جادوگر جو مقابلے کے لیے آئے تھے، حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، اور وہ 2 منٹ میں اتنے پختہ ایماندار بن گئے کہ وقت کے بادشاہ فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، انہیں سولی پہ لٹکا دو، مگر وہ صاف کہنے لگے کہ ہم اس لیے ایمان نہیں لائے کہ اس ایمان کو چھوڑ دیا جائے۔ بوٹیاں اڑا سکتے ہو، قیمہ بنا سکتے ہو، پر اللہ کی دی ہوئی ایمان کی دولت اب ہم سے نہیں چھن سکتی۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جس کو ایمان لائے ہوئے 2 منٹ ہوئے وہ تو اتنے مضبوط، اور یہاں 60 سال کی عمر ہو گئی آج تک ایمان مضبوط نہ بنا۔ چھٹی کرتے ہیں فرعون کی کہ جو چاہے سزا دو، جو چاہو ہمیں مارو، کچھ بھی کرو، ایمان ہم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اور انجام کے طور پر کہنے لگے انہ مجرمن فإن له جہنم، قربان جاؤں، ان له مجرمن فإن له جہنم، ایسا کرنے والا مجرم بن جاتا ہے، گناہگار ہو جاتا ہے، سیاکار بن جاتا ہے، رب العالمین کے یہاں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ ان لہو مجرمن فإن لہو جہنم، ایسا آدمی جہنمی بن جایا کرتا ہے۔ ایمان ملا اسے ترک کر دیا، ایمان ملا اسے چھوڑ دیا، ایمان کی قدر نہ کی، یقین کو جمایا نہیں، اپنایا نہیں، جیسے ہوا کا جھونکا لگا ادھر کو لڑک گیا، کبھی کفر کر بیٹھا، کبھی شرک کر بیٹھا، کبھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن بیٹھا۔ کہتا ان لہو مجرمن فإن لہو جہنم، تحقیق بے شک وہ آدمی مجرم بن جاتا ہے، وہ آدمی اللہ کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، جہنمی بن جاتا ہے۔ اور کمال کی بات ہے 2 منٹ کے اندر جہنم کا پتہ چل گیا۔ کہتے ہیں وہ ایسی بری جگہ ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، کہتے ہیں نہ وہ جینے کی جگہ ہے نہ مرنے کی، ایسی خوفناک جگہ ہے، ایسی وحشتناک جگہ ہے، تباہ کن جگہ ہے، اس طرح سے عذاب ذلیل کرنے والا ملے گا۔ فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا لیذوقوا العذاب، آگے آگے چمڑا جلتا جاتا ہے، پیچھے پیچھے نیا بنتا آتا ہے، 70 ہے بدستور چل رہی ہیں، چمڑے جل بھی رہے ہیں، بن بھی رہے ہیں۔ اسی لیے فرعون کے جادوگر ایمان لانے والے کہتے ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ جینے کی جگہ نہ وہ مرنے کی جگہ۔ وَمَن یَأْتِهِ مؤمنا فقد عمل الصالحات فاولئک هم الدرجات العلی، اور جو آدمی اللہ پر ایمان لائے، مضبوط رہے، حوادثات آئے، فتنے اٹھے، شرارتیں اٹھے، طرح طرح کی تباہ کن ہوائیں چلے، جو اس وقت ثابت قدم رہ گیا، اپنے ایمان پہ مضبوطی کے ساتھ جمع رہا،
शिरक के नेड़े ना गया, कुफर के करीब ना गया। वमन यातिही मुमिनन, जो आदमी ईमानदार बन गया, अल्लाह के नजदीक ही हो गया, कुर्ब वाला बन गया, परवरदिगार आलम ने जिसको अपना बना लिया, फरमाया फौलाइका हुमुद्दरजातुल उला, अल्लाह के नजदीक उनकी दर्जात बुलंद हो जाया करते हैं। 2 मिनट ईमान लाने वालों को जन्नत का पता चल गया, दोज़ख का पता चल गया, जज़ा और सज़ा का पता चल गया, अज़ाब तबाहकुल का पता चल गया। कितने अफसोस की बात है, उम्र गुजारे बैठे हो, वक्त गुजारे बैठे हो, अब कब्रें नजदीक है, मौत नजदीक है, अल्लाह की अदालत नजदीक है, परवरदिगार आलम की हुजूरी में पेश होना यकीन है और नजदीक है। आज तक जहन्नुम पे यकीन नहीं, जन्नत पे यकीन नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर ईमान लाने वाले मजबूत, आज से लकड़ी का सांप बना हुआ देखकर एक मोजज़ा देखा, कितने मजबूत हो गए। तुमको काली कमली वाले ने लाखों मोजज़े दिखाए, कच्चे फिरते हो। उन्होंने सिर्फ एक मौजज़ा देखा, कलीमुल्लाह का। तुम हबीबुल्लाह की उम्मती हो, तुम काली कमली वाले की उम्मती हो, तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मती हो। लाखों मौजज़ात देख चुके, हजारों मौजज़ात सुन चुके, मगर आज तक काली कमली वाले के न बने। हर पैगंबर ने अपने अपने वक्त में लोगों की हिदायत का जरिया मुहैया किया। कुरान करीम पहले अंबिया की खबरें बातें इसीलिए बताता, देखो वो यूं बर्बाद हुए, वो यूं जलीलो खार हुए। किसी को कोई अज़ाब दिया गया, किसी को कोई अज़ाब दिया गया। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर पैगंबर, अल्लाह का नबी, बरगुज़ीदा बंदा, कौम को समझाते हैं, कौम को आगाह करते हैं, खबरदार करते हैं, होशियार बेदार करते हैं, कौम मानती नहीं। कल्लबत कौम लूतिनिल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम लूतुन अला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीनुन फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन। मेरा नबी था, मेरे नबी को झुटलाया, मेरे पैगंबर की तकदीब की, बरादरी की बात मानी, खानदान की बात मानी, रस्मो रिवाज की बात मानी, मेरे नबी की ना मानी। इन्नी लकुम रसूलुन अमीनुन फत्तकुल्लाह व अतीऊन। मेरे नबी ने मुझसे डराया, अल्लाह के अज़ाब से डराया। डर जाओ, बाज आ जाओ, तुम्हारा कोई खालिक और मालिक है जिसने तुम्हें पैदा किया, वो तुमसे हिसाब लेगा, जिंदगी का हिसाब लेगा, बदन का हिसाब लेगा, आंखों का हिसाब लेगा, दिलो दिमाग का हिसाब लेगा, करतूत का हिसाब लेगा, दिल का हिसाब लेगा। अल्लाह की जात को बसाया या गैरों को, अल्लाह पाक पूछेगा, तुमको मेरे नबी ने मना किया था, उअबुदुल्लाह, उस परवरदिगार की इबादत करो।
نظر نیاز اس پروردگار کی دو، عبادت اسی کی کرو، سر اسی کے سامنے جھکاؤ، رکوع اسی کے سامنے کرو، یہ ماتھا، یہ پیشانی، یہ جبین نیاز اس کے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکاؤ۔ ہر نبی کی یہی تعلیم ہے، ہر نبی کا یہی وعد ہے، ہر نبی کی یہی نصیحت ہے، ہر نبی کا یہی کاروبار ہے۔ اعبد اللہ، آؤ ایک اللہ کے پجاری بن جاؤ۔ لوط علیہ السلام کی قوم اور خود گھر والی بھی شرک کی لعنت میں گرفتار تھی۔ خدا کہتا ہے یہ اتنا بڑا سر تیرا سردار ہے جس میں نے دماغ رکھا ہے، دو جان کی سمجھ رکھی ہے، عقل رکھی ہے، دماغ رکھا ہے، یہ تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے۔ تو کہیں لال کپڑے، لال پیلے کپڑوں کے سامنے جھکتا ہے، یہ فلانے پیر صاحب کا جھنڈا ہے، کالی کملی والی کے سامنے اللہ نے نہ جھکایا، تیرا کپڑا کیا حقیقت رکھتا ہے؟ شرم کرو، اللہ پاک کا دیا ہوا دماغ اور سر ڈھائی آنے کے کپڑے کے سامنے جھکتا ہے، رب العالمین کے سامنے نہیں جھکتا۔ چاروں طرف سے جھنڈے چل رہے ہیں، چادریں اڑا رکھی ہیں، بوچھل اٹھائے پھرتے ہیں عورتوں کے۔ آج اگر سیدنا عمر فاروق زندہ ہوتے، خدا جانے ہماری گردنیں کس طرح سے کاٹتے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جس درخت کے نیچے حضور اکرم سبقید صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہوں، کئی دن ٹھہرے ہوں، وہ درخت برکت والا ہے کہ نہیں؟ جس درخت کے نیچے علی بیٹھے ہوں، ابو بکر بیٹھے ہوں، عمر بیٹھے ہوں، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، ابی وقاص، 1400 صحابہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوں، اور جس درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی، حضور نے بیعت لی، پیری مریدی پکی ہوئی، طے ہوئی، اور جس پیری مریدی پر، جس بیعت پر خدا اتنا راضی ہوا، فرمایا لقد رضی اللہ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت کرنے والے اور بیعت کرنے والوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تم سب سے راضی ہو گیا۔ جس درخت کے نیچے حضور نے بیعت کی، صحابہ نے بیعت کی، حضور نے بیعت لی اور کئی دن ٹھہرے، اور جس درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کو اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے جنتی بنا دیا۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ اس درخت کی تعظیم کرنے لگے، اس درخت کی لوگ تعظیم کرنے لگے۔ اور ایسے درخت کی اگر تعظیم کر بھی لی جائے تو کیا حرج ہے، جہاں شہنشاہ کائنات کا قیام ہوا ہو، جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بیٹھے ہوں، صلح حدیبیہ اس درخت کے نیچے طے ہوئی۔ کیا کہنا اس درخت کا جہاں ولی، نبی، رسول، امام الانبیاء، اہل بیت، صحابہ، خلفائے راشدین سارے جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوں، اس درخت کی عظمت کا کیا کہنا۔ لوگ اس کی عظمت کرنے لگے، تعظیم کرنے لگے۔ فاروق کو پتہ چل گیا، خود تشریف لائے اور لوگوں کو بلا کر اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا۔ اس پیڑ کو جس کے نیچے حضور تشریف فرما ہوئے تھے، کئی دن قیام رہا، عمر فاروق نے کھڑے ہو کر جڑ سے نکلوا دیا۔
किसी ने कहा है उमर ये क्या कर रहे हो? फरमाया हाँ हाँ, जिस दरख्त के नीचे नबी बैठा उसकी ताजीम होगी और कुरान को ठोकरें लगेंगी। लोग यहां शिरक शुरू कर देंगे, इसलिए मैंने इस दरख्त को जड़ से उखड़वा दिया। बैतुल्लाह को छोड़ देंगे, उसकी पूजा छोड़ देंगे, उसका सजदा छोड़ देंगे, यहां लोग सजदे शुरू कर देंगे, इसलिए मैं उमर इस दरख्त को नहीं छोड़ता। हालांकि उस जमाने में बिदअत करने वाला कोई करीब करीब था भी नहीं, शिरक करने वाला था ही कोई नहीं, लेकिन हजरत उमर ने शुभ जाहिर किया कि हमेशा तो सहाबा नहीं रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लोग बैतुल्लाह से फिर जाएंगे, दरख्त की तरफ दिल लगा लेंगे, जड़ों से उखाड़ के फेंक दिया। और यही वजह बनी, ये जो इस वक्त सऊदी अरब में बैतुल्लाह और मदीने पाक में जिन लोगों की हुकूमत है, इनसे पहले तुर्कियों के दौर में बड़े बड़े रोजे बने हुए थे सारे सहाबा के। हजरत हलीमा का रोजा अलग था, फातिमा ज़हरा का रोजा अलग था, हजरत उस्मान का रोजा अलग था, तलहा जुबैर का रोजा अलग था, बड़े बड़े मज़ार बने हुए थे। मगर हालत वही थी, न कोई हरम नबवी में औरत ठहरती थी, बस या हलीमा के दरवाजे पे पड़ी है, या फातिमा ज़हरा के मज़ार पे पड़ी है, या हजरत आयशा सिद्दीका के दरवाजे पे पड़ी है, या हजरत खदीजा के दरवाजे। बैतुल्लाह में कोई नहीं, रोज़े रसूलुल्लाह पे कोई नहीं। आप कहते होंगे कि ऐसा कौन कमला था जो बैतुल्लाह को छोड़ करके वहां पड़े रहते थे? यहां तजर्बा नहीं तुम्हें? मस्जिद में कोई नजर नहीं आता, मेले में जाके देखो लाखों आदमी इकट्ठे हैं, मस्जिद में आदमी नहीं मिलता। जब से अजान लाउड स्पीकर पे शुरू हुई, नमाजी मर गए। चारों तरफ जो शिरक होने लगा, वहां पर खुदा ने ऐसे लोग भेजे कि उन्होंने वो मज़ार ही उखाड़ के फेंक दिए। और अब तो सुनने में यह आया कि जन्नतुल बकी का दरवाजा ही बंद कर दिया, मिट्टी उठाकर चाट रहे हैं कब्रों की। हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत सफिया, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, सैयदा हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमाइन, हजरत अब्बास और बड़े बड़े अकाबिर सहाबा की कब्रों की मिट्टी चाट रहे हैं मर्द औरत। नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, अल्लाह की तौहीद को दिलों में नहीं बिठाते, अहकाम को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, कब्रों की मिट्टी चाटते। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम ने देखा, दुआ मांग रहे हैं, इलाहुल आलमीन, और मेरे परवरदिगार, ला तजाल कब्री असनाम, मेरे परवरदिगार मेरी कब्र को सजदा गाना बनाइयो। दुआ हो रही है, इमामुल अंबिया दुआ मांग रहे हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआएं मांग रहे हैं। और आगे फरमाया, लाल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह यहूद और नसारा पे लानत करे, फिटकार करे। क्यों? इसलिए इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। जानते सारे हैं, सारे मौलवियों को पता है, सारे पीरों को पता है कि अल्लाह की जात के सिवा सजदा, रुकू किसी को नहीं किया जा सकता।
اللہ پاک نے تو یہاں تک احتیاط فرمایا، وہ جانتا تھا کہ 14ویں صدی کے لوگ اندر کے کالے ہوں گے، دل ان کے کالے ہوں گے، دل ان کے صاف نہ ہوں گے۔ فرمایا میرے بندے، جنازہ چاہے ابو بکر کا ہو، جنازہ عمر فاروق کا کیوں نہ ہو، جنازہ عثمان کا کیوں نہ ہو، جنازہ علی مرتضیٰ کا کیوں نہ ہو، جنازہ فاطمۃ الزہرا کا کیوں نہ ہو، جنازہ علی مرتضیٰ کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام حسین کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام حسن کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام زین العابدین کا کیوں نہ ہو، جنازہ خالد سیف اللہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ طلحہ زبیر کا کیوں نہ ہو، جنازہ عائشہ صدیقہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ ام حبیبہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ حضرت صفیہ کا کیوں نہ ہو، پیغمبر کی بیٹی جنازہ رقیہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ ام کلثوم کا کیوں نہ ہو، جنازہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ بہاء الحق زکریا ملتانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ شاہ رکن عالم کا کیوں نہ ہو، جنازہ حافظ جمال کا کیوں نہ ہو۔ فرمایا خبردار، کھڑے ہو کے نیت باندھ، کھڑے کھڑے سلام پھیر دے، بیچ میں رکوع سجدے کی کوئی اجازت نہیں۔ فرمایا میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ نماز میں سجدہ نہ کراؤں، میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ جنازے کی نماز میں اپنے لیے رکوع نہ کراؤں، اپنے لیے سجدہ نہ کراؤں، مگر دیکھنے والا کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے ولی کو سجدہ ہو رہا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے خطب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ابدال کا سجدہ ہو رہا ہے، غوث کا سجدہ ہو رہا ہے۔ فرمایا او لوگوں، جب کہ ولی کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا، خطب کا جنازہ سامنے تھا، ابدال کا جنازہ سامنے تھا، صحابی کا جنازہ سامنے تھا، نبی کی بیٹی کا جنازہ سامنے تھا، ام المومنین کا جنازہ سامنے تھا، جب تو میں نے سجدہ نہ کرنے دیا نہ تو نے کیا، اور جب وہ 6 گز زمین کے اندر چلے گئے اب سجدہ کیوں؟ لاکھوں من مٹی بیچ میں آ گئی، کمر لگ گئے، پٹک گئے، جالیاں لگ گئی، غلاف ڈھک گئے، اب سجدہ۔ فرمایا یہ تمام، یہ حق تو میرا ہے، یہ حق میرا ہے، ناحقی نہ کرو، ظلم نہ کرو، بے انصافی نہ کرو، سجدہ میرے لیے۔ فرمایا سارا جہان تیرے لیے، ہر پیغمبر کی یہی تعلیم ہے، سبزیاں، ترکاریاں، پھل فروٹ، کھانا پینا، صحت و تندرستی، حسن و جمال، مال آل، یہ سب کچھ تیرے لیے۔ کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ میں تیرا رب، تو میرا بندہ، میں تیرا خالق، تو میری مخلوق۔ میں نے پالا، میں نے سنبھالا، میں نے جوانی دی، میں نے عقل دی، اولاد میں ہی دوں گا، نیلے پیلے کپڑے تجھے اولاد نہیں دے سکتے۔ اللہ، ہر پیغمبر نے یہی تعلیم دی۔ یہ سیدنا لوط علیہ السلام کھڑے ہیں، اپنی قوم کو بار بار متنبہ کرتے ہیں، لوگوں آئے پیغمبر کس پیار سے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، او میری برادری، او میرے خاندان کے لوگوں، او میرے تارے چچو، آؤ میری بات سنو۔ فما كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم
لوط الا تتقون۔ میرے بھائیوں، میری برادریوں، میرے خاندان کے لوگوں، میرے عزیزوں، میرے رشتہ داروں، میرے دوستوں، کس پیارے انداز سے اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، امین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے امانت میرے سپرد کی ہے، توحید کی امانت، سبحان اللہ، توحید کی امانت میرے سپرد کی ہے اور میں تم تک پہنچاؤں گا۔ فاتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے۔ نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں ڈرو اس پروردگار سے جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، جس کے قبضے میں پتا پتا ہے، جس کے قبضے میں قطرہ قطرہ ہے، ڈرو اس پروردگار۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، اللہ سے ڈرو گے خدا تمہارے سارے کام سنوار دے گا، ساروں کی بگڑی بنا دے گا۔ نبی خدا کا تعلیم دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے اور کہتا او لوگو اس تبلیغ کی میں تم سے مزدوری کچھ نہیں مانگتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں اجر نہیں مانگتا، میں بدلہ نہیں مانگتا، میں مزدوری نہیں مانگتا، میں تم سے پیسہ ٹکا نہیں مانگتا، میں روٹی پانی نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین۔ اللہ کا نبی کھڑا ہے، بلا رہا ہے اپنے بھائیوں کو، عزیزوں کو، برادری کو، خاندان کو، آؤ سارے میری بات سنو۔ خداوند کریم نے جو تاج نبوت ان حضرات کو اڑایا اس کی تکمیل ہو رہی ہے، ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، منصب پر فائز جو کیا وہ پہنچا رہے ہیں۔ سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بعض تو کیا آتی، شرک میں تو گرفتار تھے ہی، ایک اور بیماری میں مبتلا ہو گئے، ایک اور مرض ان کو لاحق ہو گیا، ایک اور تباہی انہوں نے خرید لی کہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے پیچھے پڑ گئے۔ بدماشی ہے، بدکاری ہے۔ حدیث پاک میں آتا جب مرد مرد کے ساتھ برا کام کرتا ہے اللہ کا عرش کانپنے لگ جاتا ہے، فرشتے آواز دیتے الہی اجازت دے لوط علیہ السلام کی قوم والا عذاب ہم پھر دوہرا دے۔ اللہ کا نبی کھڑا ہے، سمجھاتا ہے، مانتے نہیں ہیں، بیماری پھیلتی چلی گئی، مرض بڑھتا چلا گیا، مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی، اللہ کے نبی نے جو تبلیغ کی، جو سمجھایا، جتنا آگے خبردار کیا اتنے ہی بگڑتے چلے گئے۔ اللہ میاں نے آخری مرتبہ آزما لیا، 2-3 فرشتے بڑے خوبصورت لڑکے بنا کر کے اس قوم کے اندر لوط علیہ السلام کے شہر میں بھیج دیے۔ وہ بازار سے گزرے، کاروبار چھوڑ، دھندا چھوڑ، دکانداری چھوڑ، سارا کام چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ گئے، ان کے پیچھے لگ گئے لڑکوں کے۔ وہ لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچے اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارے لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے اپنے گھر میں ان کو بٹھایا اور باہر سے دروازہ بند کر کے اور باہر خود کھڑے ہو گئے، اور قوم کے لوگ اور زیادہ بڑھ گئے، کہنے لگے نکال ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر، ہم اپنی خواہش پوری کریں گے، ہم ان کے ساتھ برا کام کریں گے۔ لوط علیہ السلام فرمانے لگے ان ظالموں میرے مہمان ہیں، بابا بابا، بے عزتی نہیں کیا کرتے مہمان کی۔ مفسرین نے لکھا دیواروں پہ چڑھ گئے، دروازہ توڑنے لگے،
से निकाल इनको मार। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम को खबर नहीं ये लड़के हैं या फरिश्ते हैं, लड़के समझ रहे हैं कहीं से मेरे मेहमान आए। फरमाने लगे ओ लोगों जाने दो बाद आओ। फरमाया कौला या कौम, कौला या कौम, ओ मेरी कौम के लोगों, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे रिश्तेदारों, हाउलाई बनाती अतहरु लकुम, तुम्हारे घरों में मेरी बेटियां मौजूद हैं, औरतें मौजूद हैं, उनसे अपनी हाजत रवाई करो, उनसे अपनी ख्वाहिश को पूरी करो। जाओ मेरे मेहमानों को न सताओ। कुर्बान जाऊं नबी पर, काफिरों की बेटियों को अपनी बेटियां बनाया है मेरी बेटियां। बड़ा समझाया, बाद आ जाओ, चले जाओ, मेरा मकान न तोड़ो, दरवाजा न तोड़ो, अल्लाह पाक नाराज हो जाएगा, तुम पे खुदा का गजब आ जाएगा, बाद आ जाओ, चले जाओ। कहने लगे नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाने के, ऐसे खूबसूरत लड़कों को छोड़कर हरगिज नहीं जाएंगे। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम ने बड़ा समझाया, हाथ बांधे, मिन्नतें की, बड़े बड़ों की, सरदारों की, चौधरियों की मिन्नतें की, बड़ा बड़ा सरमायादारों की मिन्नतें की। अंदाजा लगा नबी खुशामद कर रहा है, कुफर ऊपर को चढ़ रहा है। फरमाया जाओ, चले जाओ, बाहर आ जाओ। कुछ जो जालिम किस्म के थे, जो बदबख्त और शकी थे, जो बहुत ज्यादा शैतान थे, उन्होंने पैगंबर को घसीटना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी को धक्के दिए, हटे तरफ दरवाजे से, दरवाजा रोक के खड़ा है, सुबह से ये वक्त आ गया, हटता नहीं है। अब अल्लाह का नबी एक बात कहता है, कुरान मजीद ने वो नकल की है। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम ने रोना शुरू कर दिया। जब घसीटने लगे तो रो पड़े और फरमाया क़ाल लौ अन्न ली बिकुम क़ुव्वतन औ आवी इला रुकनिन शदीद, ऐ काश मेरे पास फौज होती, मेरे पास लश्कर होता, मेरे हाथ में लाठी होती, ताकत होती, कुव्वत होती, मैं तुम्हें मार के भगाता। और जालिमों शर्म करो, नबी को न मारो, अल्लाह के पैगंबर को ना मारो, खुदा के नुमाइंदे को ना मारो। लूत अलैहिस्सलाम को मारना शुरू कर दिया, घसीटना शुरू कर दिया। इधर अल्लाह के नबी ने रोया, रो दिया, उधर आंसू पड़े, उधर आवाज आई मकान के अंदर से, क़ालू या लूत, अंदर से आवाज आई, मकान से आवाज आई। जब अल्लाह के फरिश्तों ने जो आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए भेजे गए थे, जब उन्होंने देखा अल्लाह का नबी रो पड़ा है, और तुम लोग माने या ना माने, नबी का रोना फरिश्ते नहीं देख सकते। अंदर से आवाज आई क़ालू या लूत इन्ना रसूल रब्बिक, अल्लाह के नबी ए लूत अलैहिस्सलाम, आपने हमें पहचाना नहीं, हम आदमी नहीं है, छोकरे नहीं है, हम लड़के नहीं है, हम तो खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं। दरवाजे से हट जाओ, इन्हें अंदर आने दो। छोड़ दो दरवाजा। और आप ऐसा करें, अपने अहलो अयाल को साथ लें,
बीवी बच्चों को साथ लें, 2 मिनट के अंदर बस्ती से बाहर चले जाओ, हम तो इस बस्ती को बर्बाद करने आए हैं। लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह का नबी से ज्यादा अल्लाह को कौन जानता है, कौन समझ सकता है। लूत अलैहिस्सलाम फौरन खड़े हुए और अपने बाल बच्चों को संभाला, जल्दी करो बाहर निकलो, बस्ती के साथ कुछ और होने वाला है। नबी जानते थे कि खुदा का गजब आ गया, जलाल आ गया, अब नबी का रोना खुदा नहीं देख सकता। जिनको यकीन था वो तो साथ चल पड़े। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, घरवाली थी, पर पैगंबर की जुबान पर यकीन नहीं करती थी। फिर चल पड़ती है, फिर खड़ी हो जाती है, फिर थोड़ी सी चलती है, यूं मुड़ मुड़ के देखती है कि नबी अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो कुछ हुआ नहीं, यूं कि तू है बस्ती। अल्लाह तो जानता था ना, मेरे नबी की जुबान पर यकीन ना करने वाली हमने तुझे बीच में लपेटना है। इसलिए खबरदार कर दिया कि बादा आदमी अगर से गुनाह नहीं करता, मगर ये यकीन करना चाहिए कि गुनाहगार के लिए सजा है, बर्बादी है। अगर ये यकीन नहीं तो साथ लिपेटा जाएगा। लूत अलैहिस्सलाम अपने बाल बच्चों को लेकर के अभी बस्ती से कुछ दूर गए थे, शहर से कुछ दूर गए थे, कौम से अलग हुए थे कि उन फरिश्तों ने उस जमीन को इस तरह से काट लिया जमीन से, जिस तरह नर्सरी वाले पेड़ को काट कर अलग कर लेते हैं। और यह मेरी बात नहीं, किसी फिरके और जमात। फरमाया क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन लिनुरसिल अलैहिम हिजारतम मिन तीन मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिल मुशरिकीन फअखरजना मन कान फीहा मिनल मुअमिनीन। ऐ लूत अलैहिस्सलाम, हम तो इस कौम को बर्बाद करने आए हैं, हमें तो भेजा इसलिए गया है। अब जमीन से ये टुकड़ा अलग हो गया, बस्ती कट गई, शहर कट गया, ये इलाका अलग कट गया, ये कौम कट गई, बदमाशी का मजा इनको चखाया जाएगा। अब खुदा का कुरान कहता है जमीन से कट गया टुकड़ा, आसमान की तरफ टुकड़ा जा भी रहा था और आसमान से पत्थरों की बारिश भी हो रही थी। पत्थर बरसते जाते थे और नोकदार पत्थरों के बने हुए तीर। और कुरान करीम कहता है कि पत्थरों पे नाम तक लिखे हुए थे, ये फुला बदमाश को लगे, ये फलाने बदमाश को लगे, ये फलाने गुनहगार को लगे, ये फलाने को लगे। खड़े आसमान की तरफ बस्ती जा रही है, ऊपर बहुत दूर ले गए, आवाज आई पलट कर जमीन में फेंक। औरतें मर गई, बच्चे मर गए, सारी कौम बर्बाद हो गई। फरमाया वतरकना फीहा आयतल लिल्लज़ीना यख़ाफ़ूनल अज़ाबल अलीम। जब मैं अजाब दिया करता हूं, कौन मेरे अजाब को रोक सकता है? मेरे कहर को कोई नहीं रोक सकता, मेरे गजब को कोई नहीं रोक सकता। जब मैं गजबनाक हो जाऊं फिर तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं। और मेरे बंदे, तेरा खैर खा मैं था, तेरा चाहने वाला मैं था, तू मेरा था मैं तेरा था, तू मेरा नहीं रहा मैं तेरा नहीं रहा। पैगंबर की तालीम की कदर न की, पैगंबर की नसीहत से कान न धरा, पैगंबर ने बतेरा बुलाया, बतेरा समझाया। अल्लाह के नबी ने हर मुमकिन कोशिश की बर्बादी से बच जाए, मेरे गजब से बच, अल्लाह के गजब से बच जाए, अल्लाह की तबाही से बच जाए। अगर उसके आजाद आ गया फिर टलेगा नहीं।
جب وہ زمین کٹی تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر کی بیوی بھی بیچ میں آ گئی. ہاں نسبتیں قائم کر لو جی، فلانے بن جاؤ فلانے بن جاؤ، یوں ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں جس چیز کو مٹانے کے لیے میں نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، وہی چیز آج تم پھر پیدا کر رہے ہو. وہی شرک، وہی بدعت، وہی کفر کی لعنت. جب تک عقیدہ نہیں بنتا اعمال کی جڑیں نہیں بن سکتی. قرآن کا فیصلہ ہے، ایک دن میں 100 دیگیں پکا، ایک دن میں 1,000 آدمیوں کو کپڑے پہنا، ایک دن میں 100 پانی پینے کے لیے لوگوں کے لیے کنویں بنا، ایک دن میں کروڑوں روپیہ خرچ کر اگر عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح نہیں، تمام کا تمام پانی کی طرح بہہ جاتا ہے. پہلے عقیدہ صحیح کر پھر بات بنے گی. اگر خیرات کرنے سے سب کچھ بنتا ہے تو بنیے کا مقابلے میں تم خیرات میں نہیں کر سکتے. ہندوستان کا ایک ایک کراڑ، ایک ایک بنیا 20-20 لاکھ روپیہ صرف پانی پلانے پہ خرچ کرتا ہے، 10-10 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے. اور اگر میری بات پہ یقین نہ ہو، اب گرمی کا موسم آئے گا، کبھی سندھ کا سفر کرو، گوٹ کی، پنو عاقل، ڈیر کی، میرپور ماتھیلو اور دوسرے اسٹیشنوں پر بنیوں کے لڑکے، کرایوں کے لڑکے برف کا پانی بالٹیوں میں لے کر گاڑیوں کے چاروں طرف پھرتے ہیں. پلانے والے کراڑ ہیں، پینے والے امتی اور مسلمان ہیں. لیکن ان کی خیرات کا بدلہ دنیا ہی میں اللہ پاک دے دیتا ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے والی جڑ مضبوط نہیں. بعضے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے 10 سیر چاول پکا دو سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اچھا اگر یوں کام چلتا تو پھر لوط علیہ السلام کی قوم برباد نہ ہوتی. فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا. بڑے بڑے سمجھانے کی کوشش کی. پیغمبر کب چاہتا ہے کہ قوم برباد ہو جائے؟ پیغمبر کب چاہتا ہے کہ خدا کا ان پر عذاب آئے؟ رات کو سمجھایا، دن کو سمجھایا، صبح سمجھایا، شام سمجھایا، ہر طریقے سے نبی نے ہاتھ پاؤں مارے، مگر قوم نہ مانی، برادری نہیں مانی، خاندان نہیں مانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے ہاتھوں ساری عمر مار کھائی. چچوں نے مارا، چچا زاد بھائیوں نے مارا. اسی مسئلے کی وجہ سے تمہیں تو کیا تکلیف پہنچے گی؟ آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا سے جا کے پوچھو، کالی کملی والے، آمنہ کے در یتیم، تیری بیٹیوں کو طلاق کس وجہ سے ہوئی تھی؟ کیا وقت ہوگا جب ابو لہب کے لڑکے دونوں آئے اور آ کے کہنے لگے، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیری بیٹیوں کو اپنے سے الگ کرتے ہیں، تیرا عقیدہ اور ہے، ہمارا عقیدہ اور ہے، تو ایک کا پجاری، ہم کئیوں کے پجاری، تیرا ایک خدا، ہمارے کئی خدا. بیٹیوں والے اس بات کو سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے کئی کئی دھی دے رکھی ہیں کہ دھیوں کے دکھ کتنے سخت ہوا کرتے ہیں. پھر امام الانبیاء، شہنشاہ کائنات، سردار دو جہاں کی بیٹیوں کو طلاق ہو جائے، وہ نبی جس نے پتھر کھا کر کبھی بد دعا نہ دی، جس نے گالی کھا کر کے کبھی بد دعا نہ دی، جس کو پہاڑ کی غار میں دھکا دے کر گرا دیا گیا تو بد دعا نہ دی، پہاڑ کے درے میں بیٹھے تھے، ابو جہل نے سر میں پتھر مارا، لہو دور جا کی دھار پڑی، بد دعا نہ دی. لیکن بیٹیوں کے بارے میں کلیجے کو اتنا دکھ پہنچا، فرمایا جا میرا خدا تجھ پہ کوئی کتا مسلط کرے گا.
تھے تو کافر پر نبی کی زبان پر یقین کرتے تھے. ابو لہب کے دن دونوں لڑکوں کو تھڑکا لگ گیا, کانپتے کانپتے گھر گئے. ابا نے پوچھا کام کری آئے کہ کر تو آئے پر خیر کوئی نہیں. کافر کہہ رہے کافر. ابو لہب کہنے لگا کیا بات ہے؟ اس نے کہا 12-13 برس ہو گئے رات دن مارتے مارتے گھسیٹتے گھسیٹتے, پر آج سے پہلے اس زبان سے کبھی بد دعا نہیں نکلی. آج ہمارے لیے بد دعا نکل گئی, کام بگڑ گیا. تھا تو دشمن چچا لیکن سمجھدار تھا. اس نے بھی یہ نہیں کہا چھوڑو چھوڑو, روزانہ تو ہم اس کو مارتے ہیں, کیا ہو سکتا ہے, کیا بگڑے گا. یوں لکھا علماء نے ابو لہب رونے لگا. پڑوس کے لوگ آئے, وہ کہنے لگے سردار کیا ہوا؟ قریش کے چودھری تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا خیر نہیں. اس نے کہا کوئی جنازہ نہیں, کوئی میت نہیں, کوئی مرا پڑا دکھائی نہیں دیتا, آگ لگی ہوئی نہیں, نقصان کچھ نہیں, تم رو کیوں رہے ہو؟ ابو لہب کہنے لگا اس سے بڑھ کر کیا آگ لگے گی مکے کے اس امین نے میرے بچوں کو بد دعا دے دی. لگا ابو لہب اتنا سیانا ہو کر کیسی باتیں کرتا ہے, روز تو آپ اس کو مارتے ہیں, اس کے ماننے والوں کو تھوڑا مارتے ہیں, کیا ہے اس کے پلے, کچھ نہیں بگڑے گا. ابو لہب کہنے لگا ٹھیک ہے, مجھ سے زیادہ اس کو کسی نے نہیں مارا, میرے سے زیادہ کسی نے تکلیف نہیں دی, مجھ سے زیادہ کسی نے دکھ نہیں پہنچائے, پر اے لوگوں یہ تو بتاؤ 40-50 سال کی عمر گزارے بیٹھا ہے, آج تک بتاؤ اس زبان سے جو بات نکلی کبھی پوری نہ ہوئی ہو. پہاڑ ٹل سکتے ہیں مگر میرا یقین ہے اس زبان سے جو بات نکلی وہ پوری ہوگی. آج میرا تیرا تو یہ یقین بھی نہیں کہ حضور کا فرمان پکا ہے, سچا ہے, حق ہے. اور یہ پرانی کتابیں ہو گئی, پرانا دین ہو گیا, پرانا اسلام ہو گیا, اب تو کوئی نیا اسلام چاہیے. اب پرانے دین پر کیا چلنا ہے؟ عورت کا یقین نہیں, مرد کا یقین نہیں, دکاندار کا یقین نہیں, ڈاکٹر کا یقین نہیں, افسر کا یقین نہیں, چھوٹے بڑوں کا یقین نہیں, مرد عورت کا یقین نہیں. اگر ابو لہب کافر جتنا بھی یقین ہو جائے بات بنتی ہے. تجارت کے لیے چلا, ابو لہب نے بیٹے ساتھ لیے, شام ہو گئی, راستے میں کہنے لگا قافلے والوں کرم کرو مجھ پر, رحم کرو مجھ پر, میری بات سنو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے مکے کے نبی نے میرے بچوں کو بد دعا دے رکھی ہے, ساری رات ان کی حفاظت کرو, خیر نہیں. سارے سامان کا ٹبا بنایا, ٹلا بنایا, اوپر دونوں لڑکوں کو سلایا, چاروں طرف لوگوں کو سلایا, ہوشیار کیا, بیدار کیا. آواز آئی جنگل کے شیر آج آج تیری باری ہے. الہی میں حاضر ہوں, میرے نبی کو دکھ دینے والے کو چیرو پھاڑ کے پھینک دو. شیر آیا, چاروں طرف پھر رہا ہے, پہاڑ کے سامان کے, پتہ نہیں چلتا وہ کون گناہگار ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ شیر بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ ناحق کوئی نہ چر جائے, ناحق کوئی نہ پھڑ جائے. مجھ پر یوں ہی کسی کا گناہ ناحق خون نہ میرے گلے پڑ جائے. پوچھتا ہے الہی جنگل کا شیر ہوں, بڑا دلیر ہوں, تیرا بنایا ہوا جانور ہوں, تیری مخلوق ہوں, مجھے بتا وہ گناہگار ہے کون سا, ناحق خون نہ بہا دیا جائے. جنگل کا درندہ تو ڈر گیا مگر میں اور آپ نہ ڈرے. ہم نہ ڈرے, بھائی کا خون بہاتے نہ ڈرے, چچے کا خون بہاتے نہ ڈرے, ماما کا قتل کرتے ہوئے نہ مرے, سالے اور بہنوئی کو قتل کرتے ہوئے کبھی نہ ڈرے. اور پھر امتی کا امتی جنت کا ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے.
ظلم کرتے ہوئے سوچتے نہیں کہ کیا اثر ہوگا، کہاں اثر پڑے گا، کہاں یہ بات پہنچے گی۔ آج کسی کی مثل ہے تیرے ہاتھ میں ہے، آج فیصلہ کرنے والا تو ہے، کل کو مثل تیری ہوگی، عدالت دوسری ہوگی۔ فیصلہ کرنے والوں خدائی فیصلے کا بھی انتظار کرو۔ الہی مجھے پتہ نہیں چلتا میں کس کو پھاڑوں۔ ہوا کو حکم دیا ان دونوں ظالموں کے منہ کی بھبک جو انہوں نے میرے نبی کو گالیاں دی، میرے نبی کا دل دکھایا، آمنہ کے در یتیم کا دل دکھایا۔ کون سا نبی؟ اللہ غنی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں تھے، جہاں بیٹھتی وہاں خوشبو، جس جگہ سوتی وہاں خوشبو کے حلے، غسل خانے میں جاتی وہاں خوشبو۔ کون سی دکان سے لائی؟ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگی، امی جان میں خوشبو کس کے لیے لگاؤں؟ 8 مہینے ہو گئے، سہاگ اجڑ گیا۔ 8 مہینے ہو گئے، سہاگ اجڑ گیا، میں خوشبو کس کے لیے لگاؤں؟ کہاں سے آتی ہے؟ کہنے لگی اماں اگر میں ساری باتیں تمہیں بتا دوں تو تم اس کے منہ کی بھبک لے کر میرے شیر تک پہنچا دے تاکہ مجرموں کا پتہ چل جائے۔ شیر نے چھلانگ ماری، آ کر کے منہ سونگ کر دیکھا، پتہ چل گیا کہ یہی وہ بدماش ہے، دونوں کو چیر کر ٹکڑے کر دیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اس ضمن میں بات آئی تھی کہ نبی کی بات جس نے نہیں مانی وہی مارا گیا، پیغمبر کی بات کو جس نے ٹھکرایا وہی ذلیل و خوار ہوئے، وہی تباہ و برباد ہوئے۔ آؤ ہم بھی پتہ کریں، نامعلوم کئی دن کی زندگی ہے، کسی کا 1 دن باقی، کسی کے 8 دن باقی، کسی کے 2-4 سال باقی۔ آؤ بدلو، تبدیلی لاؤ۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت تلاش کرو، سنتوں پہ عمل کیا کرو۔ خدا کی قسم محبوب دو عالم کی سنت کے صدقے میں تیری نجات ہو جائے گی۔ میری تبلیغ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، مزاج بدلو، حالات بدلو، طبیعت بدلو، اللہ اللہ کرنا شروع کر دو، توبہ کرنے کی عادت ڈالو تاکہ خدا ہم سب پر کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا بیان؟ اگر بیان پسند آیا ہو تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں تک سے شیئر ضرور کریں۔